السلام علیکم ناظرین، پیارے بچوں، خندش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ گزشتہ روز 9 نومبر کو ڈاکٹر علامہ اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر بر صغیر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم اردو منایا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9 نومبر 20ویں صدی کے عظیم المرتبت مفکر، مایہ ناز فلسفی اور عظیم شاعر، حکیم الامت، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال کا یوم ولادت ہے۔ اس دن اردو دا طبقے میں خاص طور پر انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کے عظیم الشان کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ 9 نومبر کا دن عالمی سطح پر یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی لازوال اور بے مثال شاعری کے ذریعے دنیائے اردو ادب میں ایسا انقلاب برپا کیا جس نے پیکر اردو کو نئی زندگی، نیا حسن، نئی توانائی عطا کی، جس کے لیے ہم تمام محبان اردو علامہ کے مرہون منت ہیں۔ آئیے جانتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بھی تھا۔ اقبال کے جد اعلیٰ کشمیر کے سپرو برہمن تھے، جو اقبال کے پیدائش سے قریباً 200-250 سال قبل ایک سید بزرگ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کر لی۔ اقبال کا گھرانہ ایک دیندار گھرانہ تھا۔ ان کے والد بیٹے کے لیے محض دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے، لیکن اقبال کے استاد معروف عالم دین سید میر حسن نے انہیں سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو محض دینی تعلیم تک محدود نہ رکھیں، اس کے لیے جدید تعلیم بھی ضروری ہے۔ ان کے اصرار پر والد نے انہیں سید میر حسن کے سپرد کر دیا۔ وہ اقبال کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اقبال کی شخصیت کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر کار فرما نظر آتے ہیں، ان میں بیشتر شاہ صاحب کی تعلیم اور فیضان صحبت کا نتیجہ ہے۔ سید میر حسن سر سید کے بڑے مداح تھے۔ ان کے خیال میں علی گڑھ تحریک مسلمانوں کے لیے انتہائی مفید تھی، لہذا اقبال کے دل میں سر سید احمد خان کے لیے محبت و احترام پیدا ہونا فطری بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سر سید کی علی گڑھ تحریک کی مخالفت عروج پر تھی، اقبال نے اس سے متاثر ہونے کے باوجود سر سید کے جدید افکار و خیالات کا ہمدردانہ نقطہ نظر سے مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر جوہی بیگم ان کے بارے میں لکھتی ہے کہ سر سید نے عقل و سائنس کے معیاروں پر جس جدید علم کی بنیاد رکھی تھی، اقبال نے بھی اسی کو اہمیت کو قبول کیا، لیکن انہوں نے اسلامی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تعلیمات کی وکالت کی۔ انہوں نے دینی مسائل کا جدید افکار کی روشنی میں حل تلاش کرنے کی حمایت کی۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو خیر اقبال کو وراثت میں ملا تھا، لیکن میر حسن کی تربیت نے نہ صرف اس جذبے کو اور صقل کیا بلکہ اسے علمی اور عملی سمت بھی عطا کی۔ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول سے 1893 میں ہائی اسکول اور FA انٹرمیڈیٹ کا امتحان 1895 میں فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اقبال کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت پورے برصغیر میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اقبال نے داغ کی شاگردی کی درخواست لکھ کر بھیجی، جو قبول ہو گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دن جاری نہ رہ سکا۔ داغ نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ ان کے کلام میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ مزید تعلیم کے لیے اقبال نے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ 1898 میں انہوں نے BA پاس کیا۔ 1899 میں فلسفہ میں MA کیا اور پورے پنجاب میں اول آئے۔ اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، لیکن ان کی شاعرانہ سرگرمیاں دوستوں کے حلقے تک محدود تھیں۔ بقول مولانا عبدالمجید سالک، ان کا کمرہ دوستوں کے جمگھٹوں اور شعر قوانیوں کا مرکز بنا رہتا تھا۔ اقبال عام طور پر لاہور کے مشاعروں میں نہ جاتے تھے، لیکن دفعہ ان کے ہم جماعت انہیں کھینچ کر ایک مشاعرے میں لے گئے، جس میں شہزادہ مرزا ارشد گورگانی بھی موجود تھے۔ اقبال نے جب اپنی غزل میں یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی چن لیے قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے، تو مرزا اچھل پڑے اور دل کھول کر داد دی۔